تم کہاں غائب رہتے ہو حسن؟ کئی کئی دن ملتے ہی نہیں۔ سمیہ فون پر حسن کمال سے گلا کر رہی تھی۔ جب سے موریشیس سے واپس پلٹے ہو تمہاری خبر ہی نہیں مل رہی۔ زندگی بہت مصروف اور بہت تیز رفتار ہو گئی ہے سمیہ، دن گزر جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں کل ہی اسلام آباد سے واپس آیا ہوں۔ ایک نیا روزنامہ شروع ہو رہا ہے اسلام آباد سے، اس کی مینجمنٹ سے میٹنگ تھی میری، اس لیے وہاں گیا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا تمہارا تو موبائل بھی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ سمیہ نے مزید شکوہ کیا۔ موبائل میں دوسری سم تھی، دراصل میں تمہیں وہ نمبر دینا بھول گیا۔ کہو کوئی کام ہے کیا؟ میں ایک اہم کام کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ حسن کے لہجے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جلدی میں تھا۔ مجھے تم سے کیا کام ہو سکتا ہے، بس تمہاری خیریت معلوم کرنا تھی اور بس۔ سمیہ کو نہ جانے کیوں حسن کے رویے سے دکھ ہوا تھا۔ اچھا، جب میں فارغ ہوں گا تو خود ہی تم سے بات کر لوں گا، حسن نے جلدی میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا حسن کمال جب تم کہتے تھے میری کوئی خاص مصروفیت ہوتی ہے، میں فارغ ہی تو رہتا ہوں، جب کہو گی آ جاؤں گا۔ سمیہ نے ہاتھ میں پکڑا فون نظروں کے سامنے کرتے ہوئے سوچا، سچ ہے سب انسانوں کی مصروفیات ہی بہت بڑھ گئی ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس وقت نہیں رہا۔ خود مجھے بھی تو شوٹنگ پر پہنچنا ہے، نہ جانے آج کا شیڈیول کیا ہے۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور دن بھر کی مصروفیت اور اوقات کار چیک کرنے لگی۔ آج تو انٹرویو بھی کرنا ہے، ماہنامہ صورت گر کے نمائندے نے۔ اسے یاد آیا اور وہ دل ہی دل میں ممکنہ سوالات کے جواب سوچنے لگی۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے ایکسکیوز کر دو شازیہ، میں کچھ دنوں بعد تم سے بات کروں گا، پلیز برا مت مان جانا۔ بات کچھ ایسی ہے کہ فی الحال میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ مجھ پر یقین رکھنا، میں تمہارے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوں جتنا تم سمجھتی ہو۔ بس مجھے چند دن کی غیر حاضری کی اجازت دے دو، میں خود تم سے کانٹیکٹ کروں گا۔ اپنی ڈیوٹی پر موجود شازیہ کے کانوں میں بار بار فیضان کے الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے فون پر کہے تھے۔ شازیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے معلوم کرے کہ فیضان بخیریت تھا اور اسے کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ اسی شام کلینک کار ختم ہونے پر گھر جانے سے پہلے ڈاکٹر عبدالصبور نے اسے مطلع کیا تھا کہ سلمان گورائیا کی ہسٹری فائل انہوں نے بند کر دی ہے اور وہ بھی اپنے ریکارڈ میں مستقل آنے والے کی فہرست میں اس کا نام نکال دے۔ اس نئی ہدایت نے شازیہ کو فیضان کے متعلق نئی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کیا یہ لڑکا مکمل صحت یاب ہو چکا؟ وہ عموماً اس طرح کے سوالات ڈاکٹر صبور سے کرتی نہیں تھی، مگر اس روز اسے پوچھنا پڑا تھا۔ شاید، ڈاکٹر صبور نے غیر واضح جواب دیا۔ وہ لوگ ٹریٹمنٹ کو جاری نہیں رکھنا چاہتے اور یہ ان کی چوائس ہے۔ شازیہ نے احترام سے سر ہلا دیا۔ سلمان کا نام کراس کر کے فائل کلوزڈ لکھتے ہوئے اسے ایک انجانی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ دھماکہ خیز انداز میں یہاں آنے والا کتنی خاموشی سے نکل گیا تھا۔ سلمان کی آمد کے تصور سے ہی فیضان کا یہاں آنا اور پھر اس کے بعد چل پڑنے والے ایک غیر متوقع سلسلے اور تعلق کا پیدا ہو جانا بھی اسے یاد آ گیا، اور اسے یوں لگا جیسے زندگی میں انتظار اور آہٹ پر چونک جانے والی کیفیت جو شامل ہو گئی تھی ختم ہو چکی۔ اب تمہارا یہاں آنے کا جواز تو ختم ہوا، اس نے تصور میں فیضان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اب نہ جانے تم سے ملاقات کا سبب کیا ہوگا اور کس ڈھنگ سے ہوگا۔ آئیڈیل، ہاں میں بھی آئیڈیل پرست ہوں، جس طرح کے ہمارے معاشرے کے 80% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے ذہن میں بھی اپنی زندگی میں آنے والے مرد کے متعلق ایک تصوراتی خاکہ موجود ہے، مثلاً اس میں مردانہ وجاہت ہو، وہ ذہین ہو، بلکہ اسے انٹلیکچول ہونا چاہیے، گفتگو کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، خوش لباس ہو، اصول پرست اور سچ بات کرنے والا ہو، اور ایسا شخص میں نے پا بھی لیا اور اسے میں نے اپنے ارد گرد محسوس بھی کرتی ہوں۔ جہانگیر اپنے سامنے تازہ اخبارات اور رسائل پھیلائے بآواز بلند پڑھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نعیم نے کمپیوٹر مانیٹر پر نظریں جمائے جمائے پوچھا۔ یہ ماہنامہ صورت گر کا نیا شمارہ ہے اور اسی میں شائع ہوا ہے منفرد اداکارہ اور ماڈل سمیہ سلطانہ کا انٹرویو۔ اور کیا لکھا ہے؟ نعیم نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ لکھا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں کئی معروف شخصیات کا تعاون حاصل ہے اور وہ ڈائریکشن کی طرف آنے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں۔ وہی مخصوص باتیں ہیں، کرن فائلز کا ایک ڈھیر شیلف میں رکھتے ہوئے بولی۔ لیکن تم لوگ غور نہیں کر رہے کہ سمیہ کے بتائے ہوئے آئیڈیل کا جو خاکہ ہے اس میں کس کا عکس جھلکتا ہے؟ مردانہ وجاہت، ذہین بلکہ انٹلیکچول، گفتگو کا سلیقہ، اصول پرست۔ ذرا غور کرو یار، جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اگر تمہارا اشارہ حسن کمال کی طرف ہے تو دو تین چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ہرگز نہیں پائی جاتی. نہ تو وہ خوش لباس ہے، نہ اصول پرست، نہ سچ بات کرنے والا. وہ تو کما ہی اپنی بے اصولی اور جھوٹی باتوں کے سر پر رہا ہے. عروج کی طرف جانے والی جس سڑک کا انتخاب اس نے کیا ہے نا، اس کے مائل سٹونز پر یہی کچھ لکھا ہے: بے اصولی، دروغ گوئی، خوشامد، چاپلوسی اور نہ جانے کیا کیا. کرن نے بلند آواز میں کہا. مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی منزل اس نے اپنے لیے متعین کی ہے وہ اس تک پہنچ چکا ہے. مہرین جو ایک طویل چھٹی لندن میں گزارنے کے بعد واپس آئی تھی، اس نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا. کرن کو ڈر تھا کہ حسن کمال سے متعلق یہ گفتگو مہرین کو ایک مرتبہ پھر اپسیٹ کر دے گی، اس لیے اس نے موضوع بدلنا چاہا. جہانگیر، مجھے لگتا ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے میگزینز کے آرٹیکل پڑھنا ہی تمہاری جاب بن چکا ہے. اس نے جہانگیر کو آنکھ کے اشارے سے اس موضوع پر بات نہ کرنے کا کہتے ہوئے کہا. موضوع بدل لینے سے حقیقت تو بدل نہیں جائے گی کرن. مہرین کو اس کی سوچ کا اندازہ ہو گیا تھا. اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ حسن کمال آج عروج پر ہے اور سمیہ کا آئیڈیل ہے تو یہ اس کا حق ہے. اس نے یہ سب پانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے اصولوں کی، اپنے ٹیلنٹ کی، اپنی سوچ کی. طالب علمی کے دور میں وہ بڑی انقلابی باتیں کیا کرتا تھا. وہ صحافت کے میدان میں نئے اصول اور نئے ڈھنگ متعارف کرانے کا عزم رکھتا تھا، اور اس نے ایسا کیا بھی. ایسا کر کے پیٹ کی بھوک بھی کاٹی، میلوں میل پیدل چلنے کی اذیت بھی، موسموں کی سختی بھی. مگر پھر اس نے جان لیا کہ یہ سب کر کے بھی وہ تنہا کوئی انقلاب نہیں لا سکتا. سو اس نے اپنے ساتھی بڑھانے کے بجائے ان کا ساتھی بن جانے کو ترجیح دی جن کا کوئی اصول نہیں، مگر پھر بھی وہ عروج پر پہنچے ہوئے ہیں. ہم ان سب کو ہی غلط قرار نہیں دے سکتے کرن، کیونکہ ضروریات اور آسائشات اصولوں سے زیادہ اہم ہیں. مگر زرد صحافت کے علمبردار اس چھوٹے گروہ کا حصہ بن جانے پر کیا اس حسن کمال کی موت نہیں ہو گئی جو قلم کی نوک سے ایسے خار بکھیرنے کے خلاف تھا جو نشتر بن کر لوگوں کو زخمی اور اپاہج کر دیں؟ جس حسن کمال کو ہم جانتے ہیں وہ یقیناً سادہ خوشباش لوگوں کی زندگیوں میں تلخیاں اور زہر گھولنے کے بجائے قلم بند کر دینے کو ترجیح دیتا. وہ 300-400 روپے کے عوض عزت داروں کی پگڑیاں اچھالنے سے مر جانا بہتر سمجھتا. اصول اتنے اہم نہیں جتنی ضروری آسائشات اور رزق روٹی ہے. مگر آسائشات اور رزق روٹی حاصل کرنے والا انسان اگر بے روح جسم بن کر رہ جائے تو پھر اس کو زندگی نہیں کہتے. کرن نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا. ہر طرح کی سوچ کے دو کنارے ہوتے ہیں اور دونوں ہی انتہائی ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس کے حق میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو خلاف ہوتا ہے. انسان کو آزادی ہونی چاہیے اپنے لیے ایک انتہا منتخب کرنے کی. سو حسن کمال نے اپنے لیے جو منتخب کیا وہ اس کا حق تھا. ہمیں اب اس بحث میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. مہرین نے سنجیدگی سے اور متانت کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے کہا. لندن میں قیام نے آپ کی سوچ کو خاصا مثبت بنا دیا ہے. جہانگیر کو مہرین کے خیالات پر خوشی ہوئی. ہاں، اس نے سر ہلا کر کہا. میں نے وہاں رہتے ہوئے یہ سوچا کہ ہم اپنے لائن آف ایکشن سے مطلب ہونا چاہیے. جو یہاں سے چلا گیا وہ ماضی کا حصہ بن گیا. ہمیں اپنے حال اور مستقبل کو پلان کرنا چاہیے بجائے ماضی کے رونے میں مشغول رہنے کے. اسی لیے میں نے اسٹائل گروپ آف پبلیکیشنز کے ساتھ جوائن ہو جانے کا فیصلہ کیا. آن لوکر کا نام تو یہی رہے گا، لیکن اس کی مینجمنٹ میں ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے. ہمارا کینوس بڑا ہو جائے گا اور فائنانس بھی وسیع. آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کب کیا؟ نعیم نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا. کچھ روز پہلے ہی. تم لوگ جانتے ہو کہ میگزینز کی اس مشروم گروتھ میں سروائیو کرنے کا چانس صرف اس کے پاس ہوگا جو مقابلہ کرے گا، اور مقابلہ کرنے کے لیے جس کے پاس فائنانس ہوگا. ہمارے پاس اچھے محنتی اور پرخلوص لوگوں کی کمی نہیں، مگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسہ نہ ہونے کا مطلب مار کھا جانا ہے. اسٹائل گروپ کے پاس فائنانس بہت ہے. پہلے سے ہی ان کے 1-2 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ہم اپنی پالیسیز پر نظر ثانی نہ کرنے کی شرط کے ساتھ اگر ان کے فائنانس پر اپنا میگزین چلائیں تو ہمیں سوائے منافع شیئر کرنے کے کوئی دوسری درد سری مول نہیں لینا پڑے گی. میں نے اس پیشکش پر ہفتوں سوچا اور پھر یہ فیصلہ کیا، کیونکہ میگزین بند کر دینے کی نسبت یہ بہرحال بہتر آپشن ہے. کیا تم لوگ مجھ سے متفق نہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. محویت سے اس کی بات سنتی کرن نے چونکتے ہوئے کہا. مجھے صرف ایک ہی خیال رہا ہے کہ کیا وہ لوگ ہماری پالیسی کے مطابق چل سکیں گے؟ جو معاہدہ طے پایا ہے اس کی سب سے اہم شرط یہی ہے. اس کے متعلق تم فکر مت کرو، مہرین نے مطمئن انداز میں کہا. اور تم لوگ؟
اس نے نعیم اور جہانگیر کی طرف دیکھا۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نعیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے کیا اس صورت میں ہمارے معاوضے بڑھنے کا بھی کوئی چانس ہے؟ یقیناً، مہرین نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا۔ بہتر فائنانس، بہتر منافع، بہتر معاوضہ۔ اب وہ سب خوش نظر آ رہے تھے، جبکہ کرن کو اس موقع پر حسن کمال یاد آنے لگا۔ بس اتنے سے دنوں کی ہی تو بات تھی، تم نے اپنی دیرینہ ساتھی اور ہمدرد دوست کی بھی قربانی دے دی بلندی کی خواہش میں۔ اس نے مہرین کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا، جو نئے سٹائل میں ترشے ہوئے بالوں، ہلکے میک اپ اور جینز ٹی شرٹ کے اوپر خوبصورت مفلر گلے میں ڈالے پہلے سے بہت مختلف اور بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ لیکن کیا معلوم یہ تمہارے ہی عمل کا رد عمل ہو۔ اگر تم یہاں سے نہ جاتے تو شاید مہرین کو بھی یہ خیال نہ آتا۔ اسے دوسرا خیال آیا اور پھر وہ ان کی خوشی میں مسکراتے ہوئے شامل ہو گئی۔ فیضان بہت دن تک تو خود پر ہونے والے نئے انکشافات پر ششدر سا رہا۔ اسے اپنے بچپن، لڑکپن اور جوانی کے تقریباً سارے لمحات یاد آ رہے تھے۔ کیسے وہ اپنی پھوپھی اور تائی کی گود میں پرورش پاتا رہا، اور کیسے کئی مواقع پر وہ تائی امی کو کہتے تھے، یہ فیضی تو آپ کا بیٹا ہے، میں نے اس کو آپ کے حوالے کیا پکا پکا۔ اور یقیناً سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ محبت میں ایسا کہتے تھے، اور سلمان کو یقیناً انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کبھی اسے ماہپارہ بیگم کا چہرہ یاد آ جاتا۔ کیا ایسی بات تھی ان میں جو ابا نے اتنی قربانی دی ان کی خاطر؟ وہ سوچتا، پھر اسے ابا کے متعلق اپنے پرانے خیالات ستانے لگتے، اور اسے محسوس ہوتا کہ وہ ان سے شرمندہ تھا یا شاید ان کا سامنا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ماہپارہ بیگم کے ہاں سے آنے کے بعد وہ تقریباً 2 ہفتے تک اپنے آفس سے چھٹی لے کر گھر بیٹھا رہا۔ ملنا ملانا، دوست عزیز اس نے سب چھوڑ رکھے تھے۔ اسے ایسا بھی محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ بھی سلمان کی طرح کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس نے خود کو اس خود ساختہ تنہائی سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اور چودھری مقصود سے اجازت لے کر ان کے پاس چلا آیا۔ اب تم مجھ سے پوچھو گے کہ میں نے سلمان کو ڈاکٹر عبدالصبور سے ٹریٹمنٹ نہ دلوانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ چودھری مقصود نے اپنے سامنے بیٹھے فیضان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کچھ عرصے سے ڈاکٹر صبور کے مشوروں کے صاحب کا ہونے کا خیال کچھ زیادہ جو ستا رہا ہے، اس لیے میں نے آج تمہاری یوں اپنے پاس آمد سے یہ اندازہ لگایا کہ تم اب میرے اس فیصلے پر بحث کرو گے۔ انہوں نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہ پوچھنے یہاں نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے آپ کے اس فیصلے کا علم ہی نہیں ہے۔ ویسے یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ میری ایک امریکن سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر باؤم سے بات ہو گئی ہے۔ سلمان کی حالیہ کیفیت پہلے سے زیادہ تشویشناک ہے۔ پہلے وہ نارمل نہیں تھا اور نارمل نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اب وہ نارمل نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں نارمل اب بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کے سلسلے میں ڈاکٹر عبدالصبور پر یقین نہیں رہا؟ آپ کا خیال ہے کہ معاملہ ان کے علم اور تجربے سے بڑا ہے؟ فیضان دل میں شکر کر رہا تھا کہ وہ سلمان کی حالت کو جانچ چکے تھے۔ میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتا، مگر میرا خیال ہے کہ سلمان کے لیے ماحول کی تبدیلی زیادہ ضروری ہے۔ میں خود بھی 2 ہفتوں کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، سلمان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ انہوں نے اطلاع دی۔ جی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ اگر تم سلمان کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آئے ہو تو پھر کیا بات ہے، کہو، انہوں نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ فیضان کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے سامنے ہمیشہ اس کی آواز گونگ کیوں ہو جاتی تھی اور اسے اپنا حلق خشک ہوتا کیوں محسوس ہوتا تھا۔ بس ایسے ہی اس نے بامشکل کہا۔ وہ ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، شاید یوں جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ جاب کیسی ہے تمہاری؟ ایک روز مسٹر جوزف کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ٹرانسفر ملائیشیا میں کر دیا جائے۔ جی شاید، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ ان سے بات کر لیتے ہیں، نہیں ہوگا ٹرانسفر۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا، شاید میں ایسا چاہوں گا کہ یہاں سے چلا جاؤں، فیضان نے جلدی سے کہا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اس کی بے ربط گفتگو پر غور کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے باہر کسی اور برانچ میں کام کروں، یہاں میں یکسانیت کا شکار ہو رہا ہوں، اس لیے اس نے وضاحت کرنی چاہی۔ ٹھیک ہے، یوں بھی کر لو، وہ کش لیتے ہوئے بولے۔ اور سلمان، وہ کہاں رہے گا؟ فیضان نے کہا۔ ہاں، شاید اسے اب کافی عرصے تک وہیں رہنا پڑے۔ اور آپ یہاں تنہا رہیں گے؟ فیضان نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میرا کیا ہے، میں تو ہوں ہی تنہا، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ فیضان خاموش ہو کر کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب چلتا ہوں، یہ کہتا ہوا وہ تیزی سے باہر نکل آیا۔
باہر نکلتے ہی اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور اس کی انگلیاں کرن فاطمہ کا نمبر دبا رہی تھیں۔ مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا تھی، کرن کا نمبر ملنے اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فیضان نے کہا۔ ہاں کہو، کرن نے کہا۔ جو کچھ ماں پارا بیگم نے آپ کو اس انٹرویو کی صورت میں بتایا ہے، آپ اسے اپنے میگزین میں نہ لگائیں۔ ہیں؟ ریوالونگ چیئر کو گھماتے ہوئے فون سنتی کرن کو جیسے بریک لگ گئے۔ مگر کیوں؟ پلیز آپ یہ مہربانی کر دیں، اس کہانی کے شائع ہونے سے کئی اور کہانیوں کو عنوان مل جائیں گے، پلیز آپ ایسا مت کریں۔ فیضان کا لہجہ خاصا ملتجیانہ تھا۔ اوہ، کرن نے نچلا ہونٹ دانت تلے دبا کر کہا، تمہیں اپنے والد کی فکر ہے؟ یقیناً، فیضان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جس طرح کی خاموش اور پراسرار زندگی انہوں نے گزاری ہے، اس کو یوں خبروں کی زد میں آنے سے بچا لینا چاہیے؟ خبروں کی زد میں تو وہ کئی ماہ سے آئے ہوئے ہیں فیضان۔ ماں پارا بیگم کی ذات پر اچھلنے والے سارے کیچڑ کے چھینٹے ان کی بے داغ شخصیت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ان کی اصل شخصیت سے متعارف ہونے کا موقع ان کے نقاد کو بھی ملے؟ کرن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا، فیضان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ان کی شخصیت کو ان کی ذات کی وہ تنہائی ہی سوٹ کرتی ہے جو ایک عمر سے ان کا خاصہ ہے۔ وہ اچھے ہیں یا برے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم سب کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ مگر ایسی کہانی شائع ہو جانے سے، جس میں وہ ہر طرح سے سینٹرل فگر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر کئی طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ان کا سیاسی کیریئر، ان کے علاقے میں ان کی شخصیت کا امیج، ان کے گھر والوں کی نظروں میں ان کی حیثیت، اور سب سے بڑھ کر وہ خود جس خول کے اندر بند ہیں، اس میں دراڑیں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اور اگر یہ کہانی شائع نہیں ہوتی تو ماں پارا بیگم کی شخصیت پر اچھالے جانے والے کیچڑ کی مقدار میں کس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ کرن نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ ان کے متعلق تو جو کچھ کہا جا سکتا تھا کہا جا چکا، لیکن ابا کی ذات کو یوں لوگوں کی گفتگو کا موضوع بننے میں ہرگز نہیں دوں گا۔ فیضان کے لہجے میں کرن کی بے نیازی محسوس کر کے تیزی آ گئی۔ سیاسی داؤ پیچ کے سلسلے میں وفاداریاں اور وابستگیاں بدل لینے کے سلسلے میں، مظلوم لوگوں پر ظلم روا رکھنے اور انہیں جان تک سے مار ڈالنے کے سلسلے میں، قومی خزانے کو اجاڑنے کے سلسلے میں، ان کی ذات لوگوں کی گفتگو کا موضوع اکثر بنتی ہے۔ اس سے تو تمہیں کبھی کوئی فرق نہیں پڑا، پھر ان کی شخصیت کے اس پہلو کے موضوع گفتگو بننے سے کیوں گھبرا گئے، جبکہ اس میں تو لوگوں کی نظروں میں ان کے سرخرو ہونے کا مارجن بھی کافی ہے؟ کرن نے اب کے اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ یہ صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اپنے متعلق نیگیٹو باتوں کے کھل جانے کا اندازہ اگر ہمیں پہلے سے ہو جائے تو ہم ضرور انہیں کھلنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اس روز میں حویلی پہنچ گیا جب آپ بھی وہاں موجود تھیں، ورنہ شاید مجھے بھی علم نہ ہو پاتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ فیضان نے کہا۔ اس روز جو انکشافات مجھ پر ہوئے، ان کے بعد فرق تو مجھے بھی کوئی نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ ابا کی ذات پر کیچڑ اچھلتا ہے یا پھول برستے ہیں، لیکن اتنی طویل رفاقت نے میرا ان کے ساتھ وہی تعلق بنا دیا تھا جو باپ بیٹے کا ہوتا ہے۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ میں کیسے اس انٹرویو کو شائع ہونے دوں، اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کروں تو؟ کرن نے سوالیہ نظروں سے کہا۔ تو پھر میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں گا اسے روکنے کے لیے، فیضان نے قطعیت سے کہا۔ تو ضرور کرو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہی اسی لیے تھا کہ ماں پارا بیگم کی شخصیت کو ان چہمگوئیوں کی زد سے نکالوں جو میرے ہی ایک آرٹیکل کے نتیجے میں شروع ہوئیں۔ میرا دوسرا مقصد ان جھوٹے ابن الوقت صحافیوں کے منہ پر تمانچہ مارنا ہے جو عام سی شخصیتوں کو دنوں میں ہاٹ ٹاپک بنا کر ان کا جذباتی اور روحانی قتل کرتے پھرتے ہیں۔ ماں پارا بیگم کا دل اور ذہن جس کرب سے گزرتا رہا ہے اور جس کیفیت میں وہ آج کل ہیں، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ ان کی کہانی میں کچھ مقام ایسے بھی ہیں جن میں ان کی اپنی حماقتیں ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ ان کی خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ایک شخص کی انتہائی ذاتی زندگی کو پبلک کے سامنے لا کر اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فیضان نے تلخ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات نے کرن کے دل پر اثر کیا۔ شاید وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ دیکھو، میں کوشش کروں گی کہ اس انٹرویو کو اس شکل میں ڈھال لوں کہ چودھری مقصود کا نام نہ آئے۔ یہ شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ آپ ان کے نکاح کا ذکر کریں گی تو اس شخص کا نام ضرور آئے گا جس سے نکاح ہوا۔ کھل کر نہیں لکھیں گی تو اس انٹرویو کو بھی ماں پارا بیگم کی شخصیت کے بارے میں لکھے گئے
آرٹیکلز کی ایک کڑی کہا جائے گا۔ فیضان نے اسے یاد دلایا، آپ اس انٹرویو کو خود اپنے تک محدود رکھیں، یہی بہتر ہوگا۔ تم چودھری مقصود کی اپنی اولاد نہ سہی، ان کے بھائی کی اولاد تو ہو ہی، اس لحاظ سے تمہارا بیک گراؤنڈ بھی وہی بنتا ہے جو ان کا ہے۔ جبھی یہ بات کرتے ہوئے تمہارے لہجے اور انداز کے پیچھے دھمکی ابھرنے لگتی ہے۔ کرن نے مسکرا کر کہا، تمہیں اندازہ نہیں کہ صحافی جب کسی بات کا تذکرہ گول کرنا چاہے تو کیسے کر لیتا ہے، اور جب کسی غیر اہم سی بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہے تو کیسے کرتا ہے۔ یہ انٹرویو میرے دل و دماغ میں ہونے والی کشمکش کے خاتمے کے لیے شائع ہونا ضروری ہے، اور یہ شائع ہوگا، اس لیے تم انتظار کرو اور دیکھو کہ یہ کس رنگ میں شائع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہنا پڑے گا بیگم صاحبہ کہ منہ چھوٹا ہے بات بڑی، حکم کریں تو عرض کروں؟ فتح خان ہاتھ باندھ کر ماں پارا بیگم کے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ مجھے اندازہ ہے فتح خان کہ تم کیا کہنے والے ہو، ماں پارا بیگم نے اینک اتار کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کہو، جو بات دل میں آئے وہ کہہ ڈالنی چاہیے۔ بار بار کہنا چاہتا ہوں، پھر ایک خیال دل میں آتا ہے کہ رک جاؤں، پھر رک جاتا ہوں۔ فتح خان نے ایک مرتبہ پھر کہا، خیال آتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ فتح خان کی بات درست بھی ہو تو اس کی یہ مجال۔ مت سوچو ایسا فتح خان، ماں پارا بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اوپر والی ذات ہم سب کو کیا کیا رنگ دکھا رہی ہے۔ وہ جو کبھی ناممکن نظر آتا تھا، ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب کون ہیں؟ انہوں نے اپنے سامنے رکھے اخبارات کے تراشوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے آباء و اجداد کے حسب نسب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ مگر آج دیکھ لو، سب کے سب ہاتھ میں تیر و تفنگ پکڑے صفے آرا ہیں۔ ہم انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ان کے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں نہ زبانیں بند کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہم تم تو ہمیشہ کے دم ساز ہیں اور ہم راز بھی ہیں، پھر ایک دوسرے سے دل میں آئی بات کہہ ڈالنے میں کون سا وہم مانے ہے؟ آپ کی بات درست ہے بیگم صاحبہ، فتح خان نے ان کی بات سننے کے بعد ایک مرتبہ پھر سر جھکا کر کہا، مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہمارے گھرانے نے آپ کی خدمت میں حاضر رہتے اتنے برس گزار دیے، بہت آشنائی سہی، مگر ہم اپنی حیثیت پہچانتے ہیں، اس کو بھلا دینے سے بہت نقصان ہوگا۔ تم کہو تو صحیح فتح خان، کیوں خلجان میں مبتلا کرتے ہو؟ ماں پارا بیگم نے ایک مرتبہ پھر اسے بات کہنے کا حوصلہ دلایا۔ بات یہ ہے بیگم صاحبہ کہ میری ناقص عقل میں یہ سوچ بار بار سر اٹھاتی ہے کہ آپ نے رسالے والی بی بی کو ساری بات سنا تو دی، کہیں اب وہ اس کو کسی اور ہی انداز سے چھاپ دیں تو آپ کا ملال ختم نہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ چودھری صاحب ہمارے محسن ہیں، اس حویلی کے سارے ستون اماں مہرو جان کے نام سے اب تک اگر جوں کے توں کھڑے ہیں تو صرف اور صرف چودھری صاحب کی وجہ سے۔ پھر ہم یہ کہانی سنا کر کسی احسان فراموشی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ ماں پارا بیگم نے ہاتھ میں پکڑی اینک کو سنہری ڈبیا میں بند کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ فتح خان۔ فتح خان ان کے سامنے قالین پر ہی بیٹھ گیا۔ تم غلط نہیں کہہ رہے ہو، ماں پارا بیگم نے کہنا شروع کیا۔ میں نے بھی کرن فاطمہ کو یہ ساری کہانی سنانے سے پہلے کئی دن اور کئی راتیں یہی بات سوچنے میں گزار دیں، مگر پھر میرے دل نے یہ فیصلہ دیا کہ اب یہ کہانی کہہ ڈالنی چاہیے، اور میرے دماغ نے اس پر منظوری کی مہر ثبت کر دی۔ ایسا کیوں ہوا بھلا جانتے ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے فتح خان کی جانب دیکھا، جس نے لمحے بھر کے لیے نظریں اٹھا کر نفی میں سر ہلایا۔ ایسا اس لیے ہوا فتح خان کہ یہ کہانی پردے میں رہتے ہوئے بہت سی ان گزری داستانوں کو سر اٹھانے کا موقع دے رہی تھی۔ اس کی روپوشی کی وجہ سے بہت سی زندگیاں متاثر ہو جانے کا خدشہ تھا۔ سب سے بڑھ کر اس حویلی کی آن بان اور وقار، جس کو قائم رکھنے کی خاطر اتنے پاپڑ بیلے گئے اور اتنی قربانیاں دی گئیں، سب داؤ پر لگا تھا۔ ہر ایرا غیرہ اسے کنچنیوں کا ڈیرا گرداننے لگا تھا۔ اس کی تاریخ کے ساتھ طوائفوں اور امیر زادوں کے بیچ کھیلے جانے والے کھیلوں کی کہانیاں وابستہ کی جانے لگی تھیں، ایسی ایسی کہانیاں جنہیں پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ ان کا خصوصاً جو اس حویلی کو پرانی روایات کی امین عمارت سمجھ کر فرصت کے چند لمحات گزارنے ادھر آ جاتے تھے۔ تم نے دیکھا جب سے یہ داستانیں اخباروں میں چھپنے لگی ہیں، مرزا صاحب، حکیم صاحب، میاں اور رشید خان صاحب جیسے لوگوں نے ادھر کا تو رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان شرفاء کو اپنی یہاں آمد و رفت کی وجہ سے ٹوپیاں اچھلنے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا۔ ایک اس حویلی کی ہی نہیں کہوں گی،
ان قصوں نے چودھری مقصود جیسے چھپے وزادار شخص کی شخصیت کو بھی بقیہ ادھیڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ مجھ غریب بے عقل کو تو لوگ ان کی داشتہ یا رکھیل جو کہتے سو کہتے۔ ان کی اپنی عمر کی وفاداری اور خاموش عہد پرستی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ وہ دو بچے جو انہوں نے اپنی جان کے ساتھ لگا رکھے تھے، ان دونوں کو بھی اپنی ہی نظروں میں مشکوک بنا دیے جانے کا سامان کیا جا رہا تھا، اور ان کے علاوہ نہ جانے کون کون سے بچوں کو اس حویلی کی پیداوار قرار دیا جا رہا تھا۔ ماں پارا بیگم کہتے کہتے تھک کر رک گئیں اور ان کی آواز رندھنے لگی تھی۔ ہم گویے ہیں، مغنی ہیں، سر سنگیت سے ہمارا ازل سے ایک رشتہ جڑا ہے فتح خان۔ ہم لکھنؤ کی روایتی وزاداری اور آن بان کے امین ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر نہ میری اماں نے، نہ میری نانی نے، اور نہ ہی ان کی اماں نے کبھی سمجھوتا کیا تھا۔ استاد کالے خان اس دنیا سے چلے گئے، مگر استاد غریب سلطان ان مواقع کے عینی شاہد اب تک زندہ ہیں جب چودھری صاحب کی ضد کی وجہ سے یہ سب تفرے جو ہمارے سینوں پر سجے تھے چھینے جانے والے تھے۔ اس وقت صرف انہی کو بچانے کی خاطر میں نے اپنی دل کی دنیا کی قربانی دے ڈالی کہ مجھے ان سے زیادہ کچھ عزیز نہ تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو اپنے اچھے خاصے شجرے کے ہوتے ہوئے بھی کنچنی کی جنی کہلاتی۔ ایک حویلی جو اتفاقاً ہاتھ آئی تھی چھن جاتی تو دوسری کو پانے کے لیے میں عقل کی اندھی شاید کسی غلط شاخ پر جا بیٹھتی۔ سو جب اطمینان ہوا کہ دل کی دنیا کی قربانی دے ڈالنے سے عزت بھی بحال رہتی ہے اور روایتوں کی پاسداری بھی، تو کچھ تامل نہ کیا۔ شہرت و ناموری کی بلندیوں کو چھو سکتی تھی مگر منہ موڑ لیا۔ پیسے کے انبار کما سکتی تھی مگر خیال تک نہ کیا۔ من چاہی زندگی گزار سکتی تھی مگر خود کو پابند کر لیا۔ اس وقت میری عمر اتنی زیادہ بھی نہ تھی، ایک عورت کی من پسند گھریلو زندگی گزار سکتی تھی، مگر خواہش کا گلا گھونٹ دیا، گمنامی مول لے لی، تھوڑے میں گزارا کرنے کی عادت ڈال لی، بیاتا ہوتے ہوئے بھی مجروح زندگی گزاری، شہد کی گھٹی چٹا کر گود لیے بچے کو گود سے نکال کر اپنے اندر کی فطری ممتا کو مار ڈالا اور خود پر خوش رنگ لبادے ڈال لیے۔ سستی شہرت سے نفرت تھی، ضرورت سے زیادہ پیسے کی خواہش نہیں تھی، عمر بھر کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس سے بیاہ کر سکوں۔ میں نے اپنی ذات کو، اپنی اس شخصیت کو کیوں چھپا ڈالا؟ جانتے ہو فتح خان کیوں کیا ایسا؟ ایک مرتبہ پھر انہوں نے فتح خان کی طرف دیکھا، وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا۔ صرف اس وجہ سے کہ زندہ رہوں تو اپنی ہی نظروں میں سرخ رو رہوں، مر جاؤں تو ماں اور نانی کے سامنے شرمساری سے بچ جاؤں۔ سر سنگیت سے تعلق رکھنے والے سب لوگ ہی بھانڈ میراثی نہیں ہوتے، ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو سر سنگیت کے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور اس کا اصل چہرہ پہچانتے ہیں۔ گانے والی تمام عورتیں اس بازار سے نہیں آتی، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق، جن کی پہچان ہی سر اور تال سے ہوتی ہے، جن کا حسب نسب ہی سر تال ہوتا ہے، جن کا خاندان ہی سنگیت ہوتا ہے۔ دنیا کو یہ سب دکھانے کے لیے فتح خان میں نے اپنے دل کی دنیا اجاڑ دی، مگر میں گھاٹے میں نہیں رہی، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خدا کو میری حماقتوں پر پردہ ڈالنا تھا، مہرو خالہ کی دعاؤں کو قبولیت بخشنا تھی، اور میری قربانی کو رائے گاں جانے سے بچانا تھا۔ سو اس نے چودھری مقصود کا دل موم اور نظر نیچی کر دی۔ میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں پائی کہ وہ شخص جو ہمارا سکون اور سائبان لوٹنے کے لیے آیا تھا، ہمارا محافظ اور محسن کیسے بن گیا، اور پھر ایسے بنا کہ حق ادا کر دیا۔ ان کی ذات کی بہت سی کنجیاں اپنی جگہ صحیح، مگر یہ جو ان کی شخصیت کا حسن ہے وہ ان کے لیے گالی کیوں بنے؟ فتح خان، ان کی ذات کو اس گالی سے بچانا بھی تو میرا فرض تھا۔ وہ عہد نامہ جس کی یاد چودھری صاحب گاہے بگاہے مجھے دلاتے رہے، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر لکھا ہے، اور میرا خدا گواہ ہے کہ میں گزرے سالوں کے کسی بھی لمحے میں ان سے منحرف نہیں ہوئی۔ مگر اب بات اور تھی، ایک عرصے کے بعد اس عمر میں آ کر مجھ سے ایک حماقت اور ہو گئی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ ہمارے بعد اس فن سے شناسائی صرف اناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، سر کی تاریخ کے چند ابواب دہرانے شروع کر دیے۔ میری قسمت کے جس کے سامنے دہرائے وہ بھی اس عہد کی خالص پیداوار نکلا، اور اس نے بات کہیں سے کہیں پہنچا دی۔ میرے پاس اس کا واحد حل یہی تھا کہ اس داستان کو حرف با حرف دہراؤں، کیونکہ نہ دہرانے کی شکل میں ایک اور نسل کی تاریخ بگڑنے کو تھی۔ حق کہتی ہیں آپ حضور، حق کہتی ہیں۔ فتح خان نے نظریں جھکائے جھکائے سر ہلایا، مگر پریشانی اور پشیمانی چودھری صاحب کی طرف سے ہے۔ سچ کہتے ہیں چودھری صاحب
کہ ان کے علاقے میں ان کے سینکڑوں وفادار سہی مگر فتح خان جیسا ایک بھی نہیں۔ ماں پارا بیگم نے مسکرا کر کہا، سلمان کی ذہنی حالت سے تم واقف ہو۔ چودھری صاحب کی خواہش کے برعکس وہ ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ چودھری صاحب اسے اپنی خواہشات اور خوابوں کے شکنجے میں جکڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کشمکش میں سلمان کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ وہ بچہ اس دنیا میں آیا اور قسمت سے چودھری صاحب کی گود میں چلا گیا، مگر اسے جینے کا حق بھی تو ملنا چاہیے۔ اس کہانی کے بیان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چودھری صاحب سلمان کو آزاد کر دیں۔ کیا وہ ایسا کر دیں گے بیگم صاحبہ؟ فتح خان نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ بہت غضبناک ہو جائیں گے۔ چلو ایسا ہی کر لیں وہ، مگر ان بچوں کی نفسیات تباہ ہونے سے تو بچ جانی چاہیے۔ ماں پارا بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ وقت اچھا تھا بیگم صاحبہ جب استاد کالے خان، استاد غریب سلطان اور اماں مہرو جان آپ کے سر پر تھیں اور ہر وقت آپ کے برے بھلے کی تمیز اور کسی عمل کے رد عمل کے متعلق سمجھاتی رہتی تھیں۔ آپ کی بھول چوک کے نتیجے میں اٹھنے والے طوفانوں کو بھی وہ لوگ روک لیتے تھے، مگر اب جو اونٹ سامنے کھڑا کیا ہے آپ نے، وہ جس بھی کروٹ بیٹھے گا کوئی چھوٹی موٹی قیامت ہی لائے گا۔ فتح خان اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا۔